رات آئی شب قدر کی 21ویں کو، 23ویں کو، 25ویں کو، 27ویں کو، 29ویں کو، اور یہ بدنصیب اپنے دامن کو نیکی سے بھر نہیں سکا، دھوبی کے گدھے سے بدتر رہا، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا۔ اعتکاف کے لیے 20 رمضان میں آدمی نہیں ملتا، ڈھونڈیے پورے محلہ میں کہ کوئی ایک آدمی بیٹھے، ایک جوان نہیں ملے گا آپ کو۔ کیوں؟ موبائل دیکھنے کی فرصت ہے اس کو، نیکی کمانے کی فرصت نہیں ہے۔ اب کس کو ڈھونڈا جاتا ہے؟ ڈھونڈ کر کے ریٹائرڈ بوڑھے کو لایا جاتا ہے، جو پورے محلے میں سب سے زیادہ ریٹائر ہے، اس کو لا کر کے بٹھایا جاتا ہے کہ آپ تو فری ہیں، بیڑی پیتے رہیے گا، اعتکاف میں بیٹھے رہیے گا۔ اب ان کو لایا جاتا ہے، جو بوڑھا اپنا بوجھ نہیں اٹھا پاتا اس کو کرائے میں لڑ کے بٹھایا گیا ہے، پورے محلے کا بوجھ اٹھانے کے لیے۔ مسلمانوں نے اعتکاف کا تماشا کر دیا۔ اور ہماری تراویح کتنے دن میں ختم ہو جاتی ہے؟ 10 دن میں۔ تراویح کتنے دن میں ختم ہو رہی ہے؟ 15 دن میں۔ اللہ کا بندہ، یہ تراویح ختم نہیں ہو رہی ہے، قرآن ختم ہو رہا۔ تراویح تو چاند سے شروع ہوتی ہے، چاند پر ختم ہوتی ہے، یہ ختم قرآن ہو رہا ہے۔ 20 رمضان سے پہلے چھٹی ہو گئی، کوئی بھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آ رہا ہے، بازار میں کپڑا خریدنے کے لیے جا رہا ہے، مسجد میں نہیں آ رہا ہے۔ رات آئی شب قدر کی 21ویں کو، 23ویں کو، 25ویں کو، 27ویں کو، 29ویں کو، اور یہ بدنصیب اپنے دامن کو نیکی سے بھر نہیں سکا، دھوبی کے گدھے سے بدتر رہا، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا۔ ایک خاص بات، رمضان میں تراویح کے لیے کمیٹی بیٹھتی ہے، پلان ہوتا ہے، ایسا حافظ چاہیے جو ریلا حافظ ہو، ریلا ایک دن میں دلی پہنچا دے، راجدھانی ہو، شتابدی ہو، تمام اندھوں میں کانا راجا ایک حافظ آ گیا۔ اس نے کہا آپ لوگ تراویح سننا چاہتے؟ کہا ہاں۔ کہا کتنے دن میں سننا چاہتے؟ کہا آپ کتنے دن میں سنا سکتے؟ کہا ایک دن میں آپ ہمارے پیچھے آنکھ بند کیجئے، ہم آپ کو سیدھا دلی پہنچا دیں۔ بولا نہیں بہت بھاری ہو جائے گا، 3 دن میں ختم کیجئے۔ پہلا دن آیا 10 پارے ہو گئے، دوسرا دن آیا 20 پارے ہو گئے، تیسرا دن آیا تو اعلان کیا مبارک ہو تراویح ختم۔ ایک آدمی پیچھے تراویح سن رہا تھا، اس کو سورہ یاسین یاد تھی، اس نے کہا پورا قرآن پڑھ دیا، سورہ یاسین نہیں آئی، ضرور گھوٹالہ کیا، یعلمون تعلمون کر کے دلی پہنچایا۔ کہا حافظ صاحب برا مت مانیے گا، آپ لگتا ہے گھوٹالہ کیے ہیں، آپ نے یعلمون تعلمون کر کے قرآن ختم کیا ہے، سورہ یاسین تو نہیں آئی۔ تو یہ سمجھ گیا میری چوری پکڑی گئی، اب یہ نکلنے کا راستہ تلاش کر رہا ہے۔ یہ کہتا آپ نے بالکل صحیح کہا، میں نے جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا تھا۔ سورہ یاسین زندہ پر نہیں پڑھی جاتی ہے، مردہ پر پڑھی جاتی ہے۔ اگر میں کھڑے کھڑے پڑھ دیتا، آپ لوگ کھڑے کھڑے ہوتے تو سب لوگ گھلٹ جاتے، سب کا جنازہ اٹھ جاتا، اس لیے چھوڑ دیا تھا۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا، جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمان پھر تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا، جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا۔ ختم تراویح میں زیادہ ہوں گے، سورہ تراویح میں کم ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے ہاتھ اٹھانے والے کہاں ہیں؟ یہ سسرال میں ہے کہ پنڈال میں؟ ذرا انصاف کیجیے، یہ کنیا کے بھی ماموں ہے، دلہا کے بھی ماموں۔ دھیان سے سنیے گا، دوسری کوتاہی رمضان کے حوالے سے آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بالکل آپ کا جلسہ نکلنا، آپ نے میرا اتنا دل خوش کر دیا کہ آپ کو دل سے میں دعا دے کر کے جا رہا ہوں، اللہ آپ کے جوان بیٹے کو جائز روزگار عطا فرمائے، جوان بیٹی کے لیے اللہ غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، دوسرا نمونہ، رمضان کے مہینے میں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، بھوکا رہتے ہیں، پیاسا رہتے ہیں، اور کب تک رہتے ہیں؟ جب تک سورج ڈوب نہ جائے۔ اور جانتے ہیں ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہم کو غریب پر رحم آئے کہ بھوکا آدمی کیسا لاچار ہوتا ہے، پیاسا آدمی کتنا بے بس ہوتا ہے۔ ہم نے روزہ رکھا، صبح سے لے کر کے شام تک بھوکے رہے، پیاسے رہے، اور غریبوں پر ہمیں رحم نہیں آیا، ہمارا روزہ بے اثر ہو گیا۔
اور جانتے ہیں ہم فطرہ کب نکالتے ہیں؟ سیدھے عید کے چاند میں فطرہ نکالتے ہیں۔ اگر غریبوں پر رحم آتا تو آپ پہلے فطرہ نکالتے، اور فطرہ میں آپ کیا دے رہے ہیں؟ ساڑھی دے رہے ہیں، لنگی دے رہے ہیں، گمچھا دے رہے ہیں۔ اگر آپ غریبوں پر رحم کھاتے تو آپ کو پیسہ دینا تھا، پیسہ دیتے، پیسہ میں 50 ضرورت پوری ہو جاتی ہے، لنگی سے دوائی کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، گمچھا سے بھوک اور پیاس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اگر آپ غریبوں پر مہربان ہوتے تو جس دن آپ نے اپنے بچوں کے لیے کپڑا خریدا تھا اسی دن آپ کو فطرہ نکال دینا تھا۔ غریب کو آپ آج رمضان پر نوازتے تو اللہ آپ کو سال بھر نوازتا۔ غریب پر اگر آپ مہربان رمضان میں ہوتے تو زندگی بھر خدا آپ پر مہربان ہوتا۔ جانتے ہیں یہ مال کیوں نہیں نکلتا؟ غریبوں کے لیے، بچوں کے لیے ہم ہر فرمائش پوری کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن غریبوں کے لیے پیسہ کیوں نہیں نکلتا؟ جانتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، ہم کو پیسے سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، بیوی بال بچے سے محبت ہے، اور ہم کنجر اور کنجوس اور مکھی چوس ہو چکے۔ اس لیے غریبوں کے لیے ہاتھ جیب میں تو جاتا ہے لیکن جیب سے پیسہ لے کر کے باہر نہیں نکلتا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، بہت دھیان سے آپ اس کو سنیے گا۔ فقیر کے پاس کون سی دولت ہے؟ امیر کے پاس یہ روپیہ پیسہ ہے، آپ نے دیکھا جھولی بھر دی گئی، مسجد کا تعاون تھا جھولی بھر دی گئی۔ اللہ اس مسجد کو آباد رکھے، آپ کو بھی اس مسجد سے محروم نہ فرمائے۔ یہ پیسہ امیر کے پاس ہوتا ہے، اور غریب کے پاس کون سی دولت ہوتی ہے؟ آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا، آپ غریب کو کبھی انگلی نہیں دکھائیں گے، غریب پر آپ مہربان ہوں گے۔ غریب کے پاس جو دولت ہوتی ہے وہ امیر کے پاس بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جب غریب کو بلائے گا قیامت میں تو بولے گا میں تم کو جنت میں بھیج رہا ہوں، لیکن ایک سوال کا جواب دو، دنیا میں جب تم بھوکے تھے تو کھانا کون کھلاتا تھا؟ دنیا میں جب تمہارے پاس کپڑا نہیں تھا تو کون پہناتا تھا؟ وہ غریب بولے گا ایک مالدار تھا، میرا پڑوسی تھا، میرا بھائی تھا، مجھے بھوکا نہیں رکھتا تھا، کھانا کھلا دیتا تھا، مجھے ننگا نہیں رکھتا تھا، کپڑا پہنا دیتا تھا۔ اللہ فرمائے گا وہ غریب میں تم کو جنت بھیج رہا ہوں، اکیلے مت جاؤ، اس امیر کو بھی ساتھ میں لے کر کے جنت میں جاؤ۔ غریب کے پاس جو دولت ہے وہ امیر کے پاس نہیں ہے، خود جنت میں جائے گا، امیر کو جنت میں لے کر کے جائے گا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا، کچھ یاد رہے یا نہ رہے، زندگی بھر یہ بات آپ کو کام آئے گی۔ کوئی اگر آپ کے ہاں آ جائے رمضان میں مانگنے کے لیے تو دینا ہے تو دے دیجئے گا، نہیں دینا ہے تو معافی مانگ لیجئے گا، تانا مت ماریے گا۔ بہت خطرناک چیز ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا۔ ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا، بیوی بغل میں تھی، پانی پلا رہی تھی، سائل آیا تو شوہر نے کہا ایسا کرو یہ کھانا لے جاؤ، وہ جو باہر کھڑا سائل ہے اس کو دے دو۔ وہ عورت جو کھانا لے کر کے گئی ہنستی ہوئی، وہاں سے جب واپس آئی تو روتی ہوئی آئی۔ تو شوہر نے کہا اللہ کے بندی ہنستی ہوئی گئی روتی ہوئی آئی، کیا وجہ ہے؟ کہا وہ جو بھکاری تھا وہ میرا پہلا شوہر تھا، میرے دروازے پر کھڑا تھا۔ کہا کہ وہ بھکاری کیسے ہو گیا؟ کہا بہت بڑا امیر تھا، بہت پیسے والا تھا، گدی اور سدی والے تھا، دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا، سائل آ گیا، جوتے سے خبر لی، اس سائل کو رولا کر کے بھیجا، اس کی آہ لگ گئی، ساری دولت بیکار ہو گئی، بھیک کا کٹورا ہاتھ میں آ گیا۔ اب اس شوہر نے کہا کہ وہ سائل جس کو جوتا مارا تھا تمہیں پتا ہے کون ہے؟ وہ میں تھا۔ اللہ نے اس کی دولت کا مجھ کو مالک بنا دیا، اس کی عورت کا مالک بنا دیا۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں غریب کو اب تانا نہیں ماریں گے، دینا ہے دے دیجئے، نہیں دینا ہے معافی مانگ لینا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے بچائیں گے زیادہ، خرچ کریں گے کم۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا۔